السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ناظرین اکرام، میں نے سورہ کوثر سورہ نمبر 108 پڑھی ہے. آج میرا عنوان ہے قربانی کے فضائل. یاد رکھیے گا قربانی کا معنی مفہوم کیا ہے، غور کرتے ہوئے چلیں. قربانی یا کے ساتھ فارسی کا لفظ ہے اور بغیر یا کے عربی کا لفظ ہے. قربان مصدر ہے. اگر غور کرتے ہوئے چلیں تو قربانی کا معنی ہر وہ چیز، چاہے ذبیحہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، اسی کو قربانی کہتے ہیں. مگر قربانی سے میری مراد ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جانے والی قربانی ہے. عربی زبان میں اس کے لیے آتا ہے اضحیہ. اضحیہ قربانی، جمع ہے اضاحی قربانیاں. پھر اسی طرح ضحیہ قربانی، جمع ہے ضحایا. پھر اسی طرح اضحیٰ قربانی، جمع ہے اضحیٰ. اسی سے ہے عید الاضحیٰ، قربانی والی عید. ہم اور آپ کہتے ہیں بقر عید. قربانی سے مراد کیا؟ اونٹ، گائے، بیل، بھیڑ اور بکرا، بکری، 8 قسم کے جانوروں میں سے کسی جانور کو عید الاضحیٰ کے موقع پر 4 دن میں سے کسی دن اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے، یہی قربانی ہے. قربانی کا حکم جمہور علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینے میں رہے اور 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں، جس میں سے 63 اونٹ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے. اور اس کے بعد جو اونٹ باقی بچے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کیے ہیں. قربانی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. سورہ کوثر سورہ نمبر 108 آیت نمبر 1، 2، 3 پر غور کیجئے. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اپنے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، حوض کوثر دیا ہے. فصل لربک وانحر، تو آپ شکرانے کے لیے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. تو دیکھیے یہاں حکم ہے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کی اس نے میری سنت کو پا لیا. صحیح بخاری کتاب الاضاحی باب سنت الاضحیہ، حدیث نمبر 5545. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهل ليس من النسك في شيء. فقام ابو بردة بن نيار وقد ذبح فقال ان عندي جزعة فقال اذبحها ولن تجزي عن احد بعدك. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج عید الاضحیٰ کے شروع میں ہم عید کی نماز پڑھیں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے. جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق کرے گا. لیکن جو شخص عید کی نماز سے پہلے یعنی بقرعید کی نماز سے پہلے ذبح کرے گا تو اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے. قربانی وہ ہے ہی نہیں. اس پر ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے جنہوں نے عید کی نماز سے پہلے بقرعید کی نماز سے پہلے ہی ذبح کر لیا تھا. انہوں نے عرض کیا میرے پاس 1 سال سے کم عمر کا بکرا ہے، کیا اس کی دوبارہ قربانی اب نماز کے بعد کر لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قربانی کر لو. پھر کہا لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا. قربانی کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے. سنن ابی داؤد کتاب المناسک حدیث نمبر 1765. عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر. عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا دن یوم النحر یعنی 10ویں ذوالحجہ ہے. پھر اس کے بعد منا میں ٹھہرنے کا دن ہے. دیکھا آپ نے 10ویں ذوالحجہ کو قربانی ہے، بہت اہم ہے. ایک اور حدیث کے اندر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین حج آواز بلند کرنا ہے اور خون بہانا ہے. سنن ترمذی کتاب الحج حدیث نمبر 827.
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल हज्ज अफजल, बेहतरीन हज क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल हज्ज वस्सज, लब्बैक बुलंद आवाज से कहना और खून बहाना यानी कुर्बानी करना, यही सबसे बेहतरीन हज है। एक सवाल और है, कुर्बानी के लिए ज़कात की तरह साहिब निसाब होना शर्त नहीं है। कुछ लोग कुर्बानी से बचने के लिए पूछते हैं कि अरे भाई ज़कात साल में एक बार है, साहिब निसाब है तो ज़कात देते हैं, 85 ग्राम सोने के एतबार से उनके पास सामान है तो वो 2.5 निकालते हैं। फिर इसी तरह ये भी कहते हैं कि ये कुर्बानी के लिए साहिब निसाब होना शर्त है। जी नहीं, साहिब निसाब होना शर्त नहीं है। फिर इसी तरह कुछ लोग कहते हैं जी हमारे ऊपर कर्ज है तो कर्ज दे के कुर्बानी करें। मेरे भाइयों, कर्ज का सिलसिला चलता रहेगा, कुर्बानी साल में एक ही बार है। आजकल लोग अकीके से भी भागते, अकीका नहीं करते, 7वें दिन नहीं, बोले ताकत ही नहीं है। मेरे भाइयों, मोहब्बत करना सीखिए। ताकत रखने के बावजूद भी जो कुर्बानी नहीं करता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त जुमला इस्तेमाल किया है। सुनन इब्न माजा किताबुल अज़ाई हदीस नंबर 3123, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाते, यह हसन रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान लहू साअतुन वलम युज़ाही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जो ताकत रखने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता वो हमारे मुसल्ले के करीब ना आए। इस हदीस से ये साबित हुआ कुर्बानी के लिए ज़कात के निसाब का मालिक होना शर्त नहीं, जिसके पास ताकत है खत्म। भाई एक हिस्सा ले लीजिए, बकरी कर दीजिए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने कुर्बानी की है। सुनन तिरमिज़ी किताबुल अज़ाही बाबु दलील अला अन्नल उज़हिया सुन्नह हदीस नंबर 1506। जबला बिन सुहैम बयान फरमाते हैं कि एक आदमी ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा अनिल उज़हिया अवाजिबतुन हिया, क्या कुर्बानी करना वाजिब है? फ़क़ाल, तो उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुस्लिमून, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुसलमानों ने कुर्बानी की है। फ़अआदहा अलैहि, बार बार रिपीट किया। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा अताकिलु ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुस्लिमून, क्या तुम्हें कुछ भी अकल नहीं है? मैं कहता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है और मुसलमानों ने कुर्बानी की, फिर भी तो ऐसे पूछ रहा है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल तक मदीने में कुर्बानी की है। सुनन तिरमिज़ी किताबुल अज़ाई हदीस नंबर 1507 हसन रिवायत है। अन इब्न उमर क़ाल अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति 10 सनीन युज़ही, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक मदीने में रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल कुर्बानी करते रहे। कुर्बानी जो हम और आप करते हैं उसका मकसद क्या है? कुर्बानी के कई मकासद है। कुर्बानी का मकसद और कुर्बानी की हिकमत यह है कि गोश्त दुनिया वालों के लिए और नीयत अल्लाह के लिए। हमारे दिल में यह है कि हम चाहिए थे कि कुर्बानी कर रहे हैं, इसलिए जानवर को पहले से लाइए, पालिए, पोसिए, और दिल का मालिक अल्लाह है। हमारे अंदर तब्दीली होनी चाहिए, हमारे अंदर तकवा आना चाहिए। अपने प्यारे को, अपने लाडले को जब हम और आप ज़बह करते तो क्या हाल होता। कुर्बानी जो हम और आप कर रहे हैं तो हमारे अंदर तकवा पैदा होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा, सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 37, ला यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। अल्लाह ताला को कुर्बानियों के गोश्त नहीं पहुंचते और न उनका खून, बल्कि उसे तो तुम्हारे दिलों की परहेजगारी और तकवा, खौफ पहुंचता है। इसी तरह अल्लाह ने उन जानवरों को तुम्हारे अंडर में कर दिया है ताकि उसकी रहनुमाई के शुक्रिया में उसकी बड़ाई बयान करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो और नेक लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए। गोश्त दुनिया वालों के लिए और नीयत अल्लाह के लिए। अगर नीयत सही है तो जमीन पर एक जानवर काट कर हमने ऐसा काम किया है, अल्लाह को खुश किया। लेकिन अगर हमारी नीयत सही नहीं है तो याद रखिएगा, हमने जो काम किया कुछ भी फायदा नहीं, नेकी का दरिया में डाल। इसलिए हम और आप नीयत सही कर लें। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, किताब बदुल वही, किताब नंबर 1, हदीस नंबर 1। और ये पूरे बुखारी शरीफ में लगभग 7 जगह पे हदीस आई है। आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। हमारी नीयत सही होनी चाहिए, रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, शो ऑफ ना हो। लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाना है, बल्कि अल्लाह को खुश करना है। लोग जानवर खरीदते हैं, रोड पर घुमा रहे हैं, महंगे से महंगा जानवर खरीदते हैं। कुछ लोग पूरे साल गोश्त खाते हैं, गोश्त बचा के रखते हैं, उसके बाद जानवर खरीदने जाते हैं,
کون اتنا مہنگا لایا، میں بھی اس سے زیادہ لاؤں گا، دکھاؤں گا، میرا بھی نام ہوگا، اخبار میں دیتے ہیں، فوٹو کھنچاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے بچ کے رہیے، گوشت آپ کے لیے، نیت اللہ کے لیے، نیت ہماری صحیح ہونی چاہیے۔ پتہ چلا جانور کو ذبح کرنا اصل سنت نہیں، بلکہ اصل سنت تو نیت ہے، ارادہ ہے۔ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی نیت کو سدھارنے کا نام ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی نظر ڈالنا ہوگا، کیا ہمارے درمیان ابراہیم علیہ السلام کی طرح زندگی گزارنے کا جذبہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کی طرح جذبہ ہے؟ کیا ہمارے گھر میں ہاجرہ جیسی نیک عورت ہے، اللہ خوش ہو جائے؟ کیا سارہ جیسی نیک عورت ہے، اللہ خوش ہو جائے؟ کیا اسحاق جیسے نیک آدمی اللہ خوش ہو جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی ہے۔ قربانی کرنے سے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، ہم سب کو ایک اللہ کی طرف بلانا ہے۔ قدم قدم پر قانون کا ڈر ہمارے اندر ہو، گھر اور شہر سے اگر نکال بھی دیے جائیں تو اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار۔ صرف گوشت کھا لیں گے اور دوسری قربانی کو بھول جائیں گے؟ جی نہیں، کھانے والی قربانی یاد ہے لیکن قربانی دینے والی قربانی یاد نہیں، کہ جان کی قربانی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جب بھی ضرورت پڑ جائے تو ہم تیار ہیں۔ قربانی کرنے سے باپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ اولاد بھی اگر رکاوٹ بنے گی اس کو دور کر دیں گے، اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلے گی، بس اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت ہے۔ انسان اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کرتا ہے، اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہا ہے، اللہ یہ حکم کو بھی چھوڑ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم کو بھی چھوڑ دیتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانور کی قربانی کر رہے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اولاد بھی رکاوٹ بنے گی تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے چاہے جو ہو جائے۔ قربانی کرنے سے بیٹا بیٹی میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی اسماعیل علیہ السلام کی طرح ماں باپ کی جو جائز خواہشات ہے اس کے آگے جھک جائیں گے، ان کی بات مانیں گے، ان کی عزت کریں گے۔ قربانی کرنے سے بیوی کے اندر یہ پیدا ہو کہ جیسا ہاجرہ کے اندر تھا، سارہ کے اندر تھا۔ اور یاد رکھیے، جانور کی قربانی اصل نہیں بلکہ اپنے نفس کی قربانی ہے، نفس کو کچل دینا ہے، اور قربانی اللہ کے لیے۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 163 164، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے، تمام جہان کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم اور آپ زندہ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندہ کر رہے ہیں، تو یہ محبت اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے، لگاؤ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، قربانی کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم فقیروں کو دے رہے ہیں، مسکینوں کو دے رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سال بھر تک گوشت نہیں کھا سکتے، ہم ان تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، سعودی عرب پوری دنیا میں جہاں جہاں غریب لوگ ہیں، بستے ہیں، مسلمان بستے ہیں، فلائٹس کے ذریعے گوشت بھیجتا ہے۔ آپ غور کریں، حج میں جو اتنے جانور ہیں ذبح کیے جاتے ہیں، قربان کیے جاتے ہیں، گوشت پوری دنیا میں سپلائی ہو رہا ہے، ان بیچاروں کو کھانے کو مل رہا ہے جو سال بھر کبھی نہیں کھا سکے، ترس رہے تھے۔ تو یہ قربانی کا ایک اہم مقصد بھی ہے کہ ان غریبوں، فقیروں، مسکینوں تک گوشت پہنچایا جائے۔ قربانی کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جانور کو قربان کر کے ہم اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے قربانی کے مقاصد۔ قربانی کا اجر و ثواب بے حساب ہے، قربانی کا جو بدلہ ہے اللہ کی طرف سے بے حساب ملنے والا، اس کا کوئی حساب نہیں۔ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کا ثواب جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے، اور اون والے جانور، بھیڑ دمبا کے اون کے بدلے ثواب ملتا ہے۔ میں دو ضعیف حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے صحیح چیز یہ ہے کہ قربانی کا جو اجر و ثواب ہے بے حساب ہے۔ ہم خاص کیوں کریں؟ اپنے درمیان جو دو ضعیف کمزور حدیثیں مشہور ہے، صحیح نہیں ہے وہ۔ پہلی حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی، حدیث نمبر 3126، ضعیف روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى اللہ عز وجل من حراقۃ دم وانه لیاتی یوم القیامہ بقرونها واظلافها واشارها وان الدم لیقع من اللہ عز وجل
بمكان قبل ان يقع على الارض فطيبوا بها نفسا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن آدم کا کوئی بیٹا ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے سے زیادہ محبوب ہو، یعنی خون بہانا یہ زیادہ محبوب ہے۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گا، خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقام حاصل کر لیتا ہے، اس لیے خوش دلی سے اچھے طریقے سے قربانی کیا کرو۔ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہیں ضعیف ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا تقریب التہذیب جلد نمبر 2 ترجمہ نمبر 838، ابو المثنی خزائی سلیمان بن یزید ضعیف ہیں۔ ابو المثنی الخزائی سلیمان بن یزید ضعیف ہیں، اس لیے اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کہیں ہم اور آپ جو قربانی کرتے ہیں اس کا اجر اور بدلہ اللہ کے یہاں بے حساب ہے۔ ایک حدیث اور اپنے یہاں کافی مشہور ہے لیکن یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب ثواب الاضحیہ حدیث نمبر 3127 ضعیف روایت۔ عائض اللہ ابو داؤد زید بن ارقم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، جو قربانی کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ قالوا صحابہ کرام نے کہا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو کیا ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اور بھیڑ اور اون کے بدلے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس حدیث کے اندر دو راوی ضعیف ہیں۔ عائض اللہ مجاشی ابو معاذ ضعیف ہے، تقریب التہذیب ترجمہ نمبر 3127۔ پھر اسی طرح اس حدیث میں ایک راوی ہے نفع بن حارث، متروک، چھوڑ دیے گئے ہیں، اور ابن معین وغیرہ نے کہا کہ یہ جھوٹے تھے۔ تقریب التہذیب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب جلد نمبر 2 ترجمہ نمبر 7207۔ ابو داؤد نفع بن حارث، یہ صحیح نہیں، اس لیے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ویسے بھی اس حدیث کے معنی پر غور کریں، صرف بال کے برابر اگر ثواب چاہیے تو ہم اور آپ گھاٹے میں ہیں۔ بال کے برابر ثواب لیں گے تو ہمارا گھاٹا، اس لیے ہم چاہتے ہیں قربانی کا جو بدلہ بے حساب ملے، بال سے بھی زیادہ ملے، اون سے بھی زیادہ ملے، اس لیے قربانی ایک نیک عمل ہے، اور اللہ سے امید رکھیں وہ نیک عمل کرنے والے کا عمل برباد نہیں کرے گا۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 30، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کے ثواب کو ضائع اور برباد نہیں کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا قربانی اس کا اجر بدلہ بے حساب ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج ہمارا ٹاپک تھا قربانی کے مقاصد۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قربانی کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 127۔ اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے، تو ہی سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔